شعور، دانائی اور دانش۔ جان ایلیا۔ میں اپنے گمان کی روح سے انسانوں کو بے حد عزیز رکھتا ہوں۔ مجھے مظلوم اور محروم انسانوں سے بے نہایت محبت ہے، اور یہ محبت میرے نزدیک سب سے بڑی عبادت بلکہ میرے نفس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور میرا گمان ہے کہ میرے قابل احترام پڑھنے والوں کی اکثریت بھی انسانوں سے بے نہایت محبت کرتی ہے، اور وہ ان کو نسل، زبان، مسلک اور علاقوں میں نہیں بانٹتی۔ مگر عام معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ ہر شخص اپنے آپ میں مگن ہے۔ رہے خونی رشتے تو وہ بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں، مگر جب ان کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو گنی چنی مثالوں کے سوا نتیجہ بہت دل شکن ثابت ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو جانداروں، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ جانوروں کا سب سے عمدہ نمونہ سمجھتا آیا ہے۔ وہ ایسا کیوں سمجھتا آیا ہے؟ یوں سمجھتا آیا ہے کہ اس نے پتھروں کو گھس کر برچھیاں بنائیں اور دوسرے جانداروں یا جانوروں کی جان کو آیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور جانوروں کے خونی ضرر سے اپنے آپ کو ہرگز نہیں بچا سکتا تھا۔ اگر انسانوں کے درمیان رائے شماری ہو اور اس مسئلے پر کہ وہ چنگیز خان کو اپنا حکمراں بنانا پسند کرتے ہیں یا کسی چیتے کو، تو فلسفی ہوں، شاعر ہوں یا روحانی پیشوا، سب کے سب چنگیز خان کے حق میں رائے دیں گے، اس لیے کہ چنگیز خان آخر انسان تو ہے۔ وہ کم سے کم اپنی بیوی یا بیویوں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور کچھ دوسرے قریبی لوگوں سے تو انس رکھتا تھا، یعنی اس سے کچھ انسان بلکہ کئی سو یا کئی ہزار انسان تو محفوظ تھے، مگر چیتے سے تو کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک چیتے سے دوسرے چیتے محفوظ ہیں یا نہیں؟ نشیان، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے یہ سوال تم سے اس لیے کیا ہے کہ اگر میں اپنے سوال کا خود کوئی جواب دوں تو اسے ایک قسم کی دعوے داری سمجھا جائے گا۔ میرے صاحب، میری رائے یا میرا خیال یہ ہے کہ چیتا اپنے آپ کو دوسرے چیتے سے محفوظ سمجھتا ہے۔ کوئی بھی چیتا اس خدشے میں مبتلا نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی بھی چیتا پھاڑ کھائے گا، یعنی کسی ایک چیتے سے چیتے کی نوع کو ہرگز کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو گویا میری اور تمہاری رائے چیتوں کے بارے میں ایک ہے۔ اب چیتے کی بات چھوڑ کر چنگیز خان کی طرف آؤ۔ کوئی شبہ نہیں کہ چنگیز خان سے اس کے قریبی لوگوں کو خطرہ نہیں تھا، مگر اس کے قریبی لوگوں اور اس کے حامیوں کے سوا جو لاکھوں اور کروڑوں انسان تھے، کیا وہ چنگیز خان کی خوخاری اور خوں آشامی سے محفوظ تھے؟ ہرگز محفوظ نہیں تھے، ہرگز نہیں۔ چنگیز خان نوع انسان کی ایک مختصر تعداد کو چھوڑ کر باقی تمام نوع انسانی کے حق میں ایک خوخار چیتا تھا۔ نشان، وقت تمہیں راس آئے، تم پھلو اور پھولو۔ تم نے وہ سچ بولا جس کو زندگی کی تاریخ کا درندہ ترین جانور یعنی انسان ہرگز نہیں جھٹلا سکتا۔ بھلا کون یہودی، مسیحی اور مسلمان تورات اور قرآن کا یہ قصہ جھٹلا سکتا ہے کہ مخلوق کی سب سے شریف نسل، آدم کی نسل کے پہلے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا دوسرے بیٹے کا یعنی اپنے بھائی کا قاتل تھا؟ کیا کسی درندے کی نسل کے 2 بیٹوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کو قتل کیا؟ اب ایک اور بات کو دھیان میں لایا جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا درندوں کے کسی ایک گروہ نے درندوں کے کسی دوسرے گروہ کے خلاف اپنی حفاظت یا اس پر برتری پانے کے لیے کبھی کوئی ہتھیار ایجاد کیا؟ درندوں کی بات چھوڑو، عام بات کرو۔ سانپ اور نیولے جنم سے ایک دوسرے کے بیری ہیں کہ نہیں؟ سو بتاؤ کہ کیا کسی سانپ یا کسی نیولے نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی غلیل یا کمان ایجاد کی؟
تو یہ ہے انسان اور نوع انسانی، جانداروں یا جانوروں کی وہ نوع جس کو جانداروں یا جانوروں کی ہر نوع پر برتری حاصل ہے، مگر اس نوع نے جو شعور، دانائی اور دانش سے بہرہ مند ہے، جس کے علم نے سیاروں پر اپنی فتح مندی اور بلندی کے پرچم لہرائے ہیں، یہ نوع خود اپنے حق میں عذاب جہیم بن گئی ہے۔ اس نے دنیا کو خود اپنے لیے ایک جہنم بنا رکھا ہے۔ کیا شعور، دانائی اور دانش سے اس صورتحال کی توقع رکھی جا سکتی تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ شعور، دانائی اور دانش نے انسانیت اور انسان دوستی کو سخت مایوس کیا ہے، مگر ہم شعور، دانائی اور دانش کی نہاد سے ایک بہت باردار اور خجستہ کار امید رکھتے ہیں، اس لیے کہ شعور، دانائی اور دانش اپنی نہاد اور استاد میں خیر سے عبارت ہیں۔